کیا سمجھتے ہیں کہ حالات نارملائز اگر نہیں ہو رہے اور بین الاقوامی ثالثوں کو بھی بیچ میں ڈال کے بھارت کے یہی رویے ہیں تو پھر کیا منظرنامہ ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ سب سے پہلے اس نے سفارتی جنگ ہاری، اس کے بعد روایتی جنگ ہاری، اس کے بعد میڈیا کی جنگ ہار گیا ہے. اب اس کے پاس ایک ہی جنگ رہ گئی ہے اور وہ ہے ایٹمی جنگ. ظاہر ہے دونوں ایٹمی ملک ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. جہاں تک ایل او سی کا تعلق ہے، یہ چھیڑ چھاڑ چڑھتی رہے گی، یہ رکے گی نہیں. آپ دیکھیے گا ابھی بہت آگے چلے گی. لیکن سیز فائر جو ہے وہ اس کے ظاہر ہے گارنٹر بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. اب بھارت اتنا بڑی غلطی نہیں کرے گا کہ گارنٹر کو بھی ناراض کرے گا. انڈیا کا جو میڈیا سسٹم ہے یا وارفیئر ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ تگڑا ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. گزشتہ 15 سال سے میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپین ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جو 2020 میں اس نے ڈسکلوز کیا، ہم نے نہیں کیا، اس نے ڈسکلوز کیا، اور اس کا نام ہے EU ڈس انفو لیب. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو اس نے 2020 میں یہ بتایا کہ 15 سال سے بھارت تقریباً انڈین کرونیکلز کے ذریعے 750 جو ویب سائٹ ہیں ان کے ذریعے 160 کنٹریز میں کئی میگزین، کئی تھنک ٹینکس، کئی پرسنز کے ذریعے جو ANI سے ریلیٹڈ ہے دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک پورا وارفیئر کر رہا ہے 15 سال سے. اور ان کا جو یہ پورا کا پورا 160 جگہ پر موجود ہے، یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ڈسکلوز کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنے نیریٹو کو بلڈ کرتے ہیں دنیا میں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے آپ کے پاس اکوپمنٹس ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، افرادی قوت ہے، لیکن جنگ جو ہے وہ بعض اوقات آپ نہیں جیت پاتے ہیں. جیسے یہاں بھی ہے، ماضی میں دیکھیں، اسلامی تاریخ آپ کو بتائے گی. تو اس لیے اس وارفیئر میں بھی جو میڈیا وارفیئر تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں تو بڑا نقصان ہے. ہاں، پاکستان میں بھی فیک نیوز آئی، سوشل میڈیا تو بھرا ہوتا ہے فیک نیوز کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی ذمہ داری، جس طرح حکومت پاکستان نے، عسکری قیادت نے، نیشنل سیکیورٹی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ایک ذمہ دار ملک کا مظاہرہ کیا، اسی طرح پاکستان کے میڈیا میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو پھینکتے تھے یا وہ جو پھینکتے تھے، وہ اس میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق تھا. ان کے پاس تو دنیا میں انڈین کرونیکلز کے لحاظ سے 160 کنٹریز میں 750 ویب سائٹ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اٹیچ کر کے بھیج رہے تھے، جو کہ CNN لے رہا تھا، فاکس لے رہا تھا، الجزیرہ لے رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے آپ کو کنگ سمجھنے لگتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے، تو جتنی تیزی سے آپ اوپر جاتے ہیں اتنی تیزی سے گرتے ہیں. اور یہی ہوا کہ ان کا میڈیا جو ہے بہت تیزی سے اوپر گیا اور اس نے پوری جنگی ماحول اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ سفارتی لیول پر وہ جنگ ہارے اور اب روایتی لیول پر جنگ ہارے، تو وہی میڈیا جو آسمان پہ پہنچا ہوا تھا وہ زمین پہ آ گیا ہے. وہ آپ ان کے لوگ خود. اچھا، میں ایک بہت اہم بات آپ کو یہاں پہ کرتا چلوں کسی سورس کے ذریعے جو فورن سورس ہے، کہ یہ یاد رکھیں یہ جو کراس بارڈر کا میٹر ہوا تھا، جو مودی صاحب نے اس کو ایشو اٹھایا، جس کے اوپر دنیا نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی کہ بھائی انٹرنیشنل آبزرور بیٹھ جائیں، وہاں پر بھارتی جو فوج ہے وہ بھی ڈیمورلائز تھی.